آپ آگے اپنے سوال پر آ جائیں. جی نہیں بس یہ تھا، اور میرا سوال یہ تھا کہ میں نے آپ کی ایک کیا کہتے ہیں یہ اسٹریم ہی دیکھ رہا تھا جس میں آپ سے سوال ہوا تھا کہ یہ جو کرسچنز ہیں تو یہ مشرک ہیں یا نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ میرے خیال سے یہ نہیں ہے کیونکہ آپ ہندوز کی ایگزامپل دے رہے تھے. تو یہ مشرک ان کو بندہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشرک ہیں یا کیا مطلب؟ نہیں، قرآن نے ان کو جب اہل کتاب کہا ہے تو ہم کیسے مشرک کہہ دیں؟ یعنی تثلیث کا عقیدہ اس زمانے میں بھی عیسائیوں میں تھا کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا. تثلیث کا عقیدہ تو عیسائیوں نے اوور آل اسلام سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 300-400 سال پہلے اڈاپٹ کر لیا تھا. لیکن اس کے باوجود قرآن ان کو، اور یہ تو ہم بھی ان کو اہل کتاب کہیں گے، مشرک نہیں کہیں گے. نہیں لیکن یہ شرک کرتے نہیں ہے، مطلب حضرت عیسیٰ کو انہوں نے چلتا پھرتا انسان شریک ٹھہرا دیا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کی توحید کے قائل ہیں. وہ ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن اس ایک کی تشریح اور اس کی تفصیل ان کے ہاں وہ ہے جو 3 بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. لیکن اگر آپ مشرک سے پوچھیں کہ تم ایک خدا کو یا ایک معبود کو مانتے ہو، خدا کو تو نہیں، ایک معبود کو مانتے ہو، تو کہیں گے نہیں، ہم تو ملینز کو مانتے ہیں، چاہے جس کے سامنے سجدہ کرا لو. لیکن آپ عیسائیوں کو ایسا نہیں پائیں گے. تو اور ہمارے نزدیک معیار کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کیا کہا گیا. قرآن اور حدیث میں اگر ان کو مشرک نہیں کہا گیا، اہل کتاب کہا گیا، تو ہم وہی ٹرم اور وہی اصطلاح ان کے لیے استعمال کریں گے جو قرآن نے استعمال کی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہتر ہے. جی مطلب کافر تو ہوں گے لیکن ان کو ایز اے مطلب ورڈ آپ مشرک نہیں یوز کر سکتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، کفر الگ چیز ہے، بالکل ان کو کافر کہا جائے گا. لیکن یہ جو ورڈز، جو میرا سوال جو مین تھا کہ مطلب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جو ہے مطلب یہ شریک ٹھہراتے تھے، یا مطلب چونکہ جو حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حرام کو حلال کر رہے تھے. اور اچھا، اب اس کو شرک، دیکھیے مشرک کس کو کہتے ہیں؟ مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو شرک فی الالوہیہ یا شرک فی الربوبیہ کا قائل ہو. شرک فی الالوہیہ کہتے ہیں کہ ایک سے زائد خدا کو مانے، اور شرک فی الربوبیہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ مدبر کو مانے. ایک ہے کہ یہ نظام فلاں چلا رہا ہے، یہ نظام فلاں ڈیٹی چلا رہا ہے، یہ شرک فی الربوبیہ ہے. اور جس شرک کی بات اس آیت میں کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں شرک فی التشریع. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ، ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ اپنے راہبوں کی اور اپنے علماء کی عبادت کرتے، ان کو تو نہیں پوچھتے، تو قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے راہب اور ان کے جو پریسٹ ہیں، جس چیز کو وہ حلال کریں وہ حلال ہو جاتی ہے، اور جس چیز کو وہ حرام کریں وہ حرام ہو جاتی ہے. یعنی جو حق خدا کا ہے شریعت دینے کا، وہ حق انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے پریسٹ اور راہبوں کو، ربائس کو دیا ہوا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ تو جن صحابی نے سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی کو بولتے ہیں شرک فی التشریع. تو اس کے باوجود قرآن کریم نے ان کو ٹائٹل اہل کتاب کا اس لیے دیا چونکہ ان کے پاس کتاب تھی، اگرچہ محرف تھی. مشرکین کو جو مشرکین کہا گیا ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اپنی سو کالڈ ریزننگ کی بنیاد پر انہوں نے شرک فی الالوہیہ، فی الربوبیہ، فی التشریع اور ہر طرح کا شرک انہوں نے ایجاد کیا ہوا تھا، اس لیے ان کو مشرک کہا گیا. تو سمپل قرآن کی جو ٹرم ہے ہم اس کو استعمال کریں. اور اگر کوئی عام مسلمان کہہ بھی دیتا ہے کسی کو کہ یار یہ آپ کو مشرک ہو، مطلب ایز اے ڈسکشن میں یا کسی ڈیبیٹ میں، تو مطلب اس پہ کوئی گرفت ہوگی؟ نہیں، یہ مسئلہ حلال اور حرام کا نہیں ہے. یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن کی اصطلاح منظور نہیں ہے، میں تو اپنی اصطلاح کروں گا استعمال، یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ نے ڈیبیٹ میں یا کسی سے گفتگو کے دوران کسی عیسائی کو یہ کہا کہ یار تم سلیب کے سامنے سجدہ کرتے ہو تو شرک ہے، یہ کہا، تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن ہم ٹائٹل کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹائٹل کون سا استعمال کریں گے ان کے لیے، وہ کریں گے جو قرآن نے کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں مہربانی. بیک اسٹیج خالی کرتے رہیں.